حامدا ومصلیا اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا کسی کافر کا دیا ہوا تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے اور انہیں تحفہ دینا کیسا ہے؟ ماشاء اللہ، بھائی کا بڑا عمدہ اور بہترین سوال ہے اور اچھا سوال ہے۔ کافر کا دیا ہوا تحفہ، ہدیہ یا عطیہ قبول کرنا جائز اور درست ہے۔ ایک بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ وہ چیز اسلام میں استعمال کرنا جائز اور درست ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کفار کی جانب سے بھیجے گئے ہدیے و تحائف قبول کیے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری میں باب قبول الہدیہ من المشرکین قائم کر کے اس کا جواز ثابت کیا ہے اور مندرجہ ذیل دلائل پیش کیے ہیں۔ نمبر 1 جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ جو یہ ہے نمبر 1، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر آلود بکری کا گوشت لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا۔ پھر جب اس عورت کو لایا گیا تو اس نے زہر ڈالنے کا اقرار کیا، تو کہا گیا کیوں نہ ہم اسے قتل کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس زہر کا اثر میں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں محسوس کیا۔ بخاری کتاب الہبہ باب قبول الہدیہ من المشرکین 2617۔ نمبر 2، مکہ سے مصر جاتے ہوئے سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک بندرگاہ تھی۔ وہاں کے عیسائی حاکم کا نام یوحنا بن ادبا تھا، تو اس حاکم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفید کھچر اور ایک چادر ہدیہ کے طور پر بھیجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھا کہ وہ اپنے قوم کے حاکم کی حیثیت سے باقی رہے، کیونکہ اس نے جزیہ کی ادائیگی منظور کر لی ہے۔ بخاری کتاب زکوٰۃ باب خرص التمرہ 1481، دارمی 2537۔ تیسری دلیل سماعت فرمائیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریشم کا جبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کا جبہ دیا گیا۔ یہ جبہ دوما تبوک کے نزدیک ایک مقام کا نام ہے کہ ایک عیسائی نے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تھا۔ بخاری کتاب الہبہ باب قبول الہدیہ من المشرکین 2615۔ جو روایت عیاض بن حمار سے مروی ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹنی ہدیہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اسلام قبول کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مشرکین سے ہدیہ لینے سے منع کیا گیا ہے۔ ابو داؤد کتاب الخراج باب فی الامام یقبل ہدایہ المشرکین 3057، ترمذی 1577، مسند طیالسی 1083، المنتقى لابن الجارود 1110، فتح الباری 5231۔ یہ روایت قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے اور صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح موسیٰ بن عقبہ نے کتاب المغازی میں جو روایت بیان کی ہے، مشرک عامر بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آپ کو ہدیہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ یہ روایت مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ بعض نے اسے امام زہری رحمہ اللہ سے موصول بھی بیان کیا ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ فتح الباری 5230، تحفۃ الاخوجی 5188۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کافر و مشرک کو ہدیہ دینا کیسا ہے، تو اس کے جواز کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے سورۃ الممتحنہ کی آیت سے استدلال کیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم الممتحنہ 8۔ جو لوگ تم میں سے دین کے متعلق لڑتے نہیں اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے معاملے میں انصاف کرنے سے تمہیں نہیں روکتا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جن کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ قتال نہیں کیا اور نہ انہیں ان کے گھروں سے نکالا ہے، تو ان کے ساتھ دنیاوی اخلاق اور حسن سلوک منع نہیں ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ بر وصلہ اور احسان سے یہ لازم نہیں آتا کہ کفار کو دلی دوست بنا لیا جائے اور ان کے ساتھ محبت کی
پینگیں بڑھانی شروع کر دی جائیں، کیونکہ کفار کو دلی دوست بنانا منع ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم واکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ سورہ آل عمران 118۔ اے ایمان والو، تم اپنے دلی دوست ایمان والوں کے علاوہ کسی کو نہ بناؤ، کفار تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں مبتلا رہو، ان کی دشمنی تو ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہیں وہ سے بھی بڑی ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب الہدایہ للمشرکین 2619 میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ دیا تھا، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں ایک کافر عثمان بن حکیم کو وہ جبہ ہدیہ دے دیا تھا، ذکر کر کے استدلال کیا ہے کہ مشرک کو ہدیہ دیا بھی جا سکتا ہے۔ فتح الباری 5/232۔ بہرحال دنیاوی اخلاق و سلوک کے تحت مشرک کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے اور اسے قبول بھی کیا جا سکتا ہے۔ ممانعت والی روایت قابل حجت نہیں ہے، البتہ ان ہدایہ و تحائف کی وجہ سے ان سے دلی دوستی اور محبت و مودت قائم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمان کے لیے دوستی دشمنی کا معیار اسلام ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔